قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بالآخر وہی ہوا جس کی پیشگوئی 24 گھنٹے قبل ہم نے آپ کے ساتھ کی تھی۔ صدارتی ڈنڈا چل گیا اور آج کی ویڈیو میں ایک اور بڑی پیشگوئی بھی آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر صدارتی حکم کو نہ مانا گیا، اگر وقت پر الیکشن نہ کروائے گئے تو پھر کیا ہوگا، کون کون جیل میں جائے گا، کس کس کے خلاف بغاوت کے مقدمے ہوں گے۔ آپ کو آج کی ویڈیو میں بڑی بریکنگ نیوز بھی شیئر کریں گے کہ سپر پاور کا خان کے لیے کیا پیغام آ گیا ہے اور اب کیسے الٹی گنتی شروع ہونے لگی ہے، کہاں کہاں سے اور کن کن پہاڑوں سے موسم کے بدلتے ہی برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے اور کس کس کی دوڑیں لگنا شروع ہو چکی ہیں، کون بریف کیس پیک کر رہا ہے۔ دوستو، ہم نے 24 گھنٹے قبل ہی آپ کو خبر دی تھی کہ صدر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے، اور یقین کریں صرف چند گھنٹے بعد ہی یہ خبر منظر عام پر آ گئی کہ صدر نے منجی ٹھوک دی ہے۔ صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور اب میں آپ کو یہاں ایک اور بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ اب امپورٹڈ حکومت خان کے جال میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ سیاسی بابے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ الیکشن کو ایسے ہی ایمرجنسیز کا بہانہ بنا کر لمبا کر لیں گے، لیکن خان، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا کھلاڑی ہے، اس نے پورا ہوم ورک کر کے رکھا ہوا تھا۔ دوستو، خبر کے مطابق اب انہیں ہر صورت الیکشن کروانے ہوں گے۔ جو لوگ میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا اور وہاں یہ کیس لٹک جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو میرے پیارے ہم وطنوں، ایسی ویسی کوئی گل نہیں، اب انہیں الیکشن کی طرف جانا ہی ہوگا۔ اور رہی بات سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کی، تو یہ کر لیں شوق سے، کوئی بھی ادارہ اور بالخصوص آئین کی راہ میں عدلیہ کبھی رکاوٹ نہیں بنی۔ عدلیہ کا کام آئین کی حفاظت کرنا ہی ہے، اور اگر بالفرض پٹیشن آ بھی گئی تو یہ کیس 1 سے 2 دن میں ہی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ 90 روز کی میعاد میں ہی الیکشن کروانا مقصود ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور معروف قانون دان لطیف کھوسہ اعتزاز احسن نے دو ٹوک موقف دیتے ہوئے کہا کہ صدر کے پاس واضح اختیارات موجود ہیں اور یہ کیس بڑا کلیئر ہے، صدر نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھایا۔ دوستو، اب چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی طرف، اور وہ ہے سپر پاور امریکہ کی۔ جی ہاں، امریکہ بہادر نبی خان کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امریکہ جس سیاسی پارٹی پر ہاتھ رکھ دے اسی کی حکومت پاکستان میں بن بھی جاتی ہے اور گرا بھی دی جاتی ہے، لیکن اب کی بار ایسا ویسا کچھ نہیں ہو رہا۔ چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما فواد چودھری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ملے۔ اب وہ خالی چائے یا پیزا کھانے تو نہیں آئے تھے۔ ڈونلڈ بلوم کی یہ گیم چینجر ملاقات تھی، جہاں تحریک انصاف کے ساتھ ایک نیا فارمولا سیٹ کیا گیا ہے۔ امریکی سفیر اور فواد چودھری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں یہ طے پایا تھا کہ 2 قدم آپ پیچھے ہٹیں، 4 قدم ہم پیچھے ہٹیں گے، اور پھر معاملہ بہتری کی طرف لے کر چلیں گے، کیونکہ امریکہ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ خان کے علاوہ اس وقت کوئی دوسری سیاسی پارٹی برسر اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا امریکی اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن لیتے ہوئے خان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ یوں سمجھ لیں امریکہ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، دوسری طرف پاکستان میں طاقتور حلقوں نے بھی کرپٹ سیاستدانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جس کے بعد زرداری، اسحاق ڈار سمیت دیگر سیاستدانوں نے ملک سے فرار ہونے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں یہ بآسانی سنی جا سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سعودی کنگ محمد بن سلمان والا ماڈل پاکستان میں نافذ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جس طرح سعودی کنگ محمد بن سلمان نے تمام کرپٹ سیاستدانوں پرنسز کو ایک محل میں بند کر کے ان کے خلاف کارروائی کی تھی اور ان سے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا تھا،
اپنے ہی چچا، مامے، ساس، سسر سمیت خاندان کے دیگر افراد کو ایک محل میں بلا کر قید کر دیا تھا اور انہیں مہلت دی تھی کہ آپ کے پاس صرف 48 گھنٹوں کا وقت ہے، ملک کی لوٹی ہوئی دولت خزانے میں واپس جمع کروا دیں، وگرنہ آپ کو باقاعدہ جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ بس دوستو، اب محمد بن سلمان والا ماڈل بھی پاکستان میں لانچ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کے پیش نظر متعدد سیاسی رہنماؤں نے ملک سے راہ فرار اختیار کرنے کی ٹھان لی ہے۔ دوستو، صدر پاکستان نے الیکشن کروانے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے منہ پر صدر نے تمانچہ رسید کیا ہے جو صدر پر یہ الزام لگاتے عام نظر آتے تھے کہ صدر پاکستان دوگلی پالیسی کھیل رہے ہیں، وہ عمران خان کو کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ لیکن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے صدر علوی نے بھی اپنا حق ادا کر دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر عارف علوی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ خط میں الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(2) کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرے، اور چونکہ کسی بھی عدالتی فارم کی جانب سے کوئی حکم امتناع نہیں، لہٰذا سیکشن 57(1) کے تحت صدر اختیار کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ صدر عارف علوی نے لکھا کہ آئین کے تحت آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا ہے۔ آئین اور قانون 90 دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کی اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ الیکشن کمیشن بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ دونوں آئینی دفاتر اردو کی پرانی مثل پہلے آپ نہیں پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شقوں کی خلاف ورزی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھے خط میں مزید لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عہدیداروں کے نام اپنے مختلف خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے۔ ان خطوط میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے۔ صدر عارف علوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے معذرت کی، لہٰذا سیکشن 57(1) کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے 9 اپریل 2023 بروز اتوار کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس سے قبل ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آگے بڑھ کر اپنی آئینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کے مطابق کام کرے گا، لیکن اس اہم معاملے پر کمیشن کے بے حس انداز سے وہ انتہائی مایوس ہوئے۔ دوستو، صدر عارف علوی نے ڈنڈا چلا دیا ہے۔ اب ہماری پکی خبر کے مطابق سپریم کورٹ سے فیصلہ بھی خان کے حق میں ہی آنا ہے۔ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ الیکشن میں تاخیر کی جائے۔